लगे तुहानू अल्लाह वखरा वखरा ही रखे। सोहनी हदीस बुखारी शरीफ। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ एक मसला दस छड्डा, तुसी एक ते इकट्ठे हो जाओ, तुसी कल उठो कहोगे उठो जी जिहाद करो, फिर हुक्मराना के खिलाफ लड़ो, फिर किताल शुरू करो, तुसी वखरे वखरे रहो तो बेहतर है। ये रसूल काफी मीर रवायत है। दोस्तों, शिया मेरे आका की आल बैत की तारीफ नहीं कर सका, उसने मेरे नबी पाक की गुस्ताखी की है। मैं ये बातें इसलिए बताता हूँ, थानू एक किताब पढ़ाएगा नबी की आल बैत के नाम से, थानू को घेर के ले जाएगा, खुदा के नाम से थानू घेर के ले जाएगा। सुनिए, खुदा का वास्ता है, दुनिया जिथे भी जाना मेरे मुस्तफा के नाम से विकना ही, मेरे आका के नाम से विकी, और किसी से ना विकी। खुदा सबका है, मुस्तफा हमारा है। विकना ही है, मुर्सुनी कितने कितने धोखे देते जाते हैं। कोई खुदा के नाम पे ले गया, कोई आल बैत भी तभी आल बैत है जब मेरे आका की आल बैत है। मेरे आका दे राह ते होवे। मैं तुहानू मिसाल दी थी कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने रौला पाया, रब्बा मेरा पुत्र है। रब ने ये नहीं फरमाया कि तेरा पुत्र नहीं, पुत्र ते नूह अलैहिस्सलाम दा सी। फरमाया पुत्र तो तेरा, पर तेरी आल नहीं, तेरी आल नहीं। आल वो होती है जो बाप दादे के राह पड़ती हो, जो बाप के दीन पर नहीं, जो सैयद बाप अकीदा है वो सैयद नहीं हो सकता। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इन्होंने मेरे नबी पाक की गुस्ताखी की। 7वें इमाम तो लैके 12वें इमाम तक जिन्हें इमामा की जिंदगी बेहाल दस दिन, 12 दे 12 इमाम बकौल शिया लिटरेचर के बाजारा जो खरीदियां लुंडियां की पैदावार। सोना इमाम हसन को इमाम कहते हैं तो दिल ठंडा होता है। किहड़ी गोद च तलिया हुसैन को हुसैन कहेंगे कलेजे ठंड पैगी। यकीन करो, इमाम हसन और हुसैन का कितना भी मकाम हो, पर मोहम्मद के दिल में जो मकाम मेरे आका की बेटी का है वो किसका हो सकता है? वो करना दिखा। मेरे आका की उम्मत ने बिलाशुबा सैयदना सिद्दीक़ अकबर खलीफतुल मुस्लिमीन थे, पर मेरे आका की उम्मत ने जो अदब मेरे आका की शहजादी का किया है, इसकी तो मिसाल ही नहीं है। कि बाजारा चो विके कई हाथा चो आने वाली लौंडियां च वक्त के इमाम कैसे पैदा हो? ये परले दर्जे के गुस्ताख है, ये परले दर्जे के। देखो, मेरे रसूल पाक से सवाल किया गया, रूह किसको कहते हैं? मेरे आका ने तवक्कुफ फरमाया, आसमान से इंतजार किया, वही आई। यसलूना का रूह, मेरे महबूब तुझसे रूह के मुतालिक पूछते हैं, तू इनको बता दे, कुल रूह मिन अम्र रब्बी, रूह खुदा का हुक्म है। रूह खुदा का है, कोई ढूंढे ना कि लगे, रूह ढूंढ के तो दिखाए। मेरे आका के सफरों के निशान तो ढूंढ के देखो। कुल रूह मिन अम्र रब्बी, ये खुदा का हुक्म है। मेरे आका ने तशरीह नहीं की। शिया ने अपने सारे इमामा तो रूह की तशरीह कराई है। क्या इमामों का इल्म मेरे आका से ज्यादा था? हो गई गुस्ताखी की नहीं हुई? और कराई भी अजीब जी। फरमाया रूह रही तो बड़ी, हवा तो बनी है, निकल गई रह गई। करना भी है गला। अल्लाह कहता मेरा हुक्म है, इमाम कहता है हवा से बनी है। अल्लाह का हुक्म हवा नहीं है, अल्लाह का हुक्म अल्लाह ही का हुक्म है। उसको ना हवा कह सकते हैं, ना छकड़ कह सकते हैं, ना आंधी कह सकते हैं, ना बारिश कह सकते हैं। अल्लाह का हुक्म है जी। कुल रूह मिन अम्र रब्बी, परले दर्जे की खुदा और खुदा के रसूल की तौहीन की। फिर ये किस्म बनाइया ने कि रूह दियां 4-5 किस्म ने, एक किस्म ईमानी है। फरमाया सिर्फ नबियां नूं लभी, नबियां तो बाद इमामा नूं लभी, वारी वारी। ये रूह जो वारी वारी इमामा च बढ़ती रही, हिंदुओं का अकीदा है। ये हिंदुओं के अकीदे, ये हिंदुओं के अकीदे हैं। रूहां बार बार फेस बदल के नहीं आया करती हैं। दोस्तों, ऐसे बद अकीदा करो। किताब तो पढ़ी कोई ना। शिया धोखा देता ते सुनी नूं नबी दी आल बैत दे नाम ते वाबी पकड़ के ले गया खुदा दे नाम ते। मैं तो क्या जद भी विकना, कभी खुदा दी कसम धोखा भी खाना जी, मेरे आका दे नाम खा जाना। खैर कुछ नहीं होता, ये कुछ हो गया मैं बाहर धोखा खाता भी है तो मेरे आका के नाम पे खाना। कोई इधर पकड़ के लेगा। याद रखो, दीन है ही मेरे आका के गुलामों का। ये जितनी गर्म हवा चल रही है ना, यख हो जाना इंशाअल्लाह। मेरी थोड़ी जिंदगी च हो रही है तमाशे वेखने, ठंडे हो जाने। जो रास्ता इकबाल गैर बमुस्तफा बेरा सा खेश राके दी हम घर बहु न रसीदी तमाम बूला भी। जेड़ा राह मेरे आका दे दर पे नहीं जाता वो है ही बूला भी। दीन सारा है ही मेरे आका के नक्शे कदम का नाम है। देखो, नमाज का एडा बड़ा फर्ज है। डरा मौलवियों तो साह कट छड़िया। मैं ईमानदारी नाल गल दसा,
یہ شریعت کا پکا مسئلہ ہے. جس مولوی کو مرضی پوچھ لینا, دیوبندی اہلوی اس کو حدیث یہ کتاباں کھول کے بیٹھ جائے. اگر بندہ فرض نماز پہ پڑھ دے, نماز ہے اللہ بھی حکم ہے اللہ دا, تے اللہ دا رسول آواز مارے تے جڑا صحابی نماز توڑ کے نہ آوے وہ گناہگار ہے, وہ گناہگار ہے. اس کی جرت نہیں, وہ توڑ دے گا نماز کو, میرے سرور کائنات کے حکم پہ حاضر ہوگا. اسی طرح غلاماں واسطے حکم ہے کدے ماں پیو آواز مارن تے نفلی نماز توڑ چھڈے. کی کیا وہ تو اصل دین دسنا ہونا, میں کہانی نہیں سنایا کرتا. ماں باپ, ماں آواز دے, باپ آواز دے, پتر نفلی نماز جاری رکھی, اس نے صالح عمل نہیں کیا. صالح عمل کیا تو نماز توڑ کے کہنا جی ماں جی جی ابا جی آواز دینا, نماز توڑ دیتا پھر پڑھ لیتا. اسے ماں باپ کا حکم توڑنے کا خدا نے اجازت نہیں دی, اللہ نے تو امتی نماز پڑھے, ماں باپ پکارے نفل توڑ دے گا. میرے آقا کا صحابی فرض پڑھے, سرکار دو عالم کی آواز ہے, اسے فرض توڑنا پڑ جائے گا. حکم میرے آقا کا ہے, اصلی اصول بندگی استاج ور کی ہے. میرے آقا وہ اعلیٰ حضرت بریلوی, خدا قسم اس کا ایک ایک شعر میرے آقا کی, ایک ایک حدیث کا قرآن کی قائد کی تفسیر ہے. لوگ تو یہ ناخانی ہے ناصر. رانا صاحب نے مثال سنائی نہ کہ مکہ شریف بندہ مل پہ رانا صاحب نے تبلیغ کی باتیں کریں, کہتے میرا باپ پہلے بریلوی ہوتا تھا, ناطے پڑھتا رہتا تھا بریلویوں کی. رانا صاحب کا بدبختہ ناطے بریلویوں کی نہیں ہے, سرور انبیاء کی ہے. امن حفظہ کعبہ بیٹھے بریلویوں کی ناطے کی طرح, بریلوی پیرو دی نعت پڑھتا ہے, وہ تو میرے سرور کائنات کی نعت پڑھتا ہے. تسی پڑھتے رہو, تہاڈیاں اولاداں پڑھ دیا رہن. کوئی گل میری نہ سمجھ آیا کر, میں اسی واسطے پہنا, میرے کو آ کے بھی شک فکرے دن دنیا کے کما واسطے آدھا یار دین واسطے بھی آیا کر. آ کے پوچھو پیر جی گل سمجھ نہیں آئی. منو کسی بچے نے ایک مثال دے دی, فلانی کتاب جی نہیں نیمی صاحب نے لکھی. ہم ساری باتیں تو نہیں مان سکتے. آج کا کون سا زمانہ ہے مفتی نیمی صاحب لکھ چھوڑیں گے, امام بخاری لکھ چھوڑے کہ زمین گاؤں دے سنگھا دے کروتی کیا ہر حالت میں ماننا پڑے گا. بات سنیں, میرے آقا کا فرمان کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ میرے آقا کا فرمان خدا کے حکم سے نکلتا ہے. کائنات کی عدلی ابدی سچائی وہ ہے جو میرے آقا کے منہ سے نکلے گی. اگر تا قیامت میرے آقا سے نکلا ہوا لفظ ایک لفظ چھٹلایا جائے, خدا کی ساری خدائی چھٹلائی جائے گی. دوستو حدیث ہے ہی وہ جسے قیامت کا کوئی چھٹلا نہ سکے, اسے حدیث رسول کہتے ہیں. قیامت تک کوئی انسان جسے نہ چھٹلا سکے فرمان مصطفیٰ وہ ہوگا, اس لیے کہ میرا آقا میرے رب کے حکم سے بولتا ہے. تو دوستو تسی بھی معراج دے مزے لٹیا کرو, سونے سجدے کیتا کرو, جدو دل کیتا کرے یہ مومن کی معراج ہے. نماز اسانو بخشوان آئی, نماز معافیاں دلان آئی, درجے بلند کران آئی. اگر روٹین دا بوجھ لا کے پڑھتے رہتے تو امت میں نمازیں پڑھتے پڑھتے فرق کوئی نہیں آیا. کیوں نہ آیا؟ ہم نے اس کو اس طریقے سے پڑھا نہیں, اس محبت سے نہیں پڑھا جس محبت سے ملی تھی. یہ محبت نال ملی تھی. مان اللہ آسمانوں پہ بلا کے اس لیے تو نہیں کہ اللہ جال تیار کر رہا ہے, کیڑے کیڑے نہیں پڑھیں گے دوزخ کی سٹائیں گے. یہ رحمتوں کی بات تھی, جانے والا رحمت للعالمین تھا, ساری کائنات کا رحیم رب جو تھا, میرا رحمان رب دینے والا تھا. یہ سب کچھ, یہ تو بات یہ ہے جو اتنی بڑی عطا ہو وہ اس سے فائدہ نہ اٹھائے, وہ نہ شکرہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ کون ہوتا ہے نہ شکرہ؟ فرمایا میں شکر کرنے والے نہیں, تو کیتی آ سجدے میں شکر کرنے والے کو دیتا ہوں, تو کیتی آ محبتاں میں شکر کرنے والے کو دینا, وہ شکوے کرنے والوں کو نہیں دیتا, شکر کرنے والوں کو دیتا ہے. مومن کا ہر مقام شکر کا مقام ہے. دوستو زندگی دی تلخیاں تے انساناں دے نال ان کل پرسوں میں فیصلہ آباد پر مومن تے کافر وچ فرق ہے. کافر روڑا پائے گا, مومن تلخیوں پر بھی کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, خوشیاں ملن تاں بھی کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بھی رب دی طرف آئی, وہ بھی رب دی طرف آئی. اپنے محبوب کی طرف سے جو چیز آتی ہے, جسے انسان پیار کرتا ہے, اس پہ افسوس کس بات کا؟ یقین کرو زندگی بھی میرے رب کی دی ہوئی ہے, موت بھی میرے رب کی دی ہوئی ہے. میرے رب کا احسان تھا کہ میں تقدیر کا قائل ہوں. یہ پھر آپ میں کو بندہ وکری گل کر لو, میں تقدیر کا بڑا سخت قائل ہوں. تقدیراں نہ ہوندیاں سنی ماواں دی چوڑیاں چ نہ پیدا ہوئے ہوندے. اج بھی کدے فیصلہ بادشاہ اوپر کوئی سائی دے گھر پیدا ہوندا, کدوں نہیں مسلمان ہو کے میرے آقا نے یاد کر کے آنسو بہانے. میں بڑا تقدیراں دا قائل ہوں. جو نے دوست کل سٹنا ہوندا تے سانو نبی دی غلام ماواں دی چوڑیاں پیدا ہی کیوں کرنا؟ پیدا
کس طرح تقدیر تجھے لے کر آئی، کس گھر میں تقدیر لے آئی؟ میرے آقا کے غلاموں کے گھروں میں جو عطا کیے جاتے بد نصیب کا ہوتے ہیں، خود بد نصیب نہ ہو جائے، خود بھی نعمتوں سے منہ موڑ نہ لے تو وہ بد نصیب نہیں ہوتے، بد نصیب وہ ہے جب انہیں عطائیں پہ عطائیں آ رہی ہیں اور منہ موڑ کے ناشکرے بڑھ جائیں۔ دوستو پھر میری درخواست میرے آقا دے معراج کے حوالے سے، میرے سنیو اس ایڈا بڑا درجہ لبیا جی، ایڈی وڈی شان لبی جی، اس شان دا حق ادا کر دی بالکل۔ پھر میں کرنا میں کدی کول نہیں چکتا ہوتا، میں لمیاں نمازاں نہیں سونیاں نمازاں دا کہہ سجدہ ہو کرو جڑا سونا ہوئے۔ جماعت حضور نے پابندی لائی، جماعت تیز پڑھی دی ہے، اس واسطے فرمایا جڑا تہاڈا سب تو بڑا آدمی جماعت شریکی او دے حساب نال نماز پڑھا، کسی دے دل تے بوجھ نہ پے، پر جدے آپو پڑھو گے اس ویلے کیڑی جلدی ہے۔ اللہ پاک تانوں توفیق دے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا باغ ہرا بھرا، وہ ہن بھی ڈر جاؤ کسی سے، کسی چیز پر بھی نہیں۔ کوئی کہے گا جی حضور پاک کی شان یہ لکھے ہوئے بخاری یہ اس کا نہیں، حضور کی شان خدا نے قرآن میں لکھی ہے۔ امام بخاری حضور کی شان لکھ سکتا ہے کہ خدا لکھ سکتا ہے؟ چلے میں ہے میرا رب جو میرے آقا کی شان لکھ سکتا ہے، زمانے کے امام کھڑے کر دو وہ کہاں لکھ سکتے؟ شانہ ہوتی رب نے لکھی 30 سپارے تیرے مومن دیکھو۔ میرے دوستو میرے آقا کی شان کو صرف میرے آقا کی بصارت کوئی نہیں جان سکتا۔ پاویں مدینہ منورہ دی مسجد جنرل دوزخ ویکھ لو کتنی کونی تے پاویں آسماناں تے کھلار کے رب وکھاوے کی وکھاوے، یہ دنیا کا کوئی آدمی جان نہیں سکتا، یقین کرو نہیں جان سکتا، قیامت تک نہیں جان سکتا۔ اس آنکھ کی نظر کی وسعت اللہ پاک تم سدا سلامت رکھے، سکھی رہو، تھوڑی اولاداں نیکی دی رحمت۔ میرے دوستو اولاداں زندگی جد بھی سمجھانا پیار نہ سمجھا، کا پیار، جب سرکار ہی رحمت ہے، دین بھی رحمت ہے، اللہ بھی رحیم ہے، ہم نے اولادوں کو رحمتوں سے پیار سے سمجھانا ہے۔ یقین کرو کبھی متھا چوم کے پتر دا کبھی چومے جی کہ نہیں، کہو جی طریقہ نہیں آتا، یہ نبی پاک دا کام سی چومتے رہنا، سی نہیں چومتے چومے جی کدے ہوں چوم لینا جی پترا پیوا کے قدم نہیں چومے تو پیوا بھی متے چومنے چھوڑ دیتے، یہ متے چومتے تو پتر بھی پیر چومتے۔ کدھر غلطی ہم سے ہوئی، ہم نسلوں کو مفتے دے ہی نہیں سکے، صحیح بات ہے۔ میں دوستوں کو بڑا عرصہ ایک حدیث سنا رہا، کدی یاد ہوئے بھول جاتی ہیں تمہیں۔ صحابی نے منت مان لی کعبے کی چوکھٹ نہیں چوما گا، کعبہ فتح آیا، کعبہ فتح سرکار کو روجا کعبہ چوم لوا۔ میرے آقا پوچھا پیو جیندا ہی، انہیں کہ جیندا ہے، فرمایا جا اپنے پیو دے قدم چوم، دوڑا لگی گیا نام کعبے کو جا رہے، جاؤ اپنے باپ کے قدم چومو، اولادا پیر اس طرح چومے پیوا متھے چومنے چھوڑ۔ اپنی محبت سے خدا گواہ ہے، محبت کی آواز بڑی قوت رکھتی ہے، محبت نہ متھے چوم کے جن مسیحی بھیجے نے ویکھی تیرا پتر سجدے کس کرتا، گانا کٹ کے نہیں بھیجتا۔ یہ میرے آقا کے دین کا حصہ ہی نہیں ہے۔ خداوند کریم تانوں اپنے گھر شفیق ترین ہستی بناوے، جیندے رہو، خدا دیا مخلوقات تہاڈے نال پیار کرن، دنیا تو اٹھ جاؤ، دنیا انسان یاد کر دی رہے کہ کوئی بہترین انسان پچھوں بھی یاد کرتے رہو، محبتیں یاد آنی چاہیے، ایثار ہی یاد آنے چاہیے۔ اللہ پاک تم سارے سلامت رکھے۔ ٹائم کے ہو گیا جی، بہت دیر ہو گئی جی، ختم شریف نہیں پڑھتے، اسی نو قبول کرو۔ بعد نماز تو بعد پڑھن بہت دیر ہوتی پی، اذان دیو، نماز پڑھنے ہیں۔ علی بادشاہ کی سالگرہ بھی اسی وچ کر لینے ہونے ہیں جی۔ اصل چار خواجگان دا ختم شریف ہے جی، چلو انہوں دے صدقے، وہ جو خدا کے زمانے کے اپنے عہد کے کتب تھے ان پر صدقے، میں تو ماڑا آدمی ہوں، اللہ پاک اپنے دادے ورگا عالم بنا دے، میں نہیں ٹیمپریری سمجھتا بھی، میں گڈی ریڑن جگہ نہیں تھا، پر چل اللہ سونا اس کو اپنے دادے دے جانشین بناوے، اس سطح پہ سوچنے والا عالم۔ ٹھیک ہے، ہاں یہ سلسلہ چلتا رہے، جب بھی میرے آقا کو منگو، آقا دے غلام ہی منگو کہ اللہ پاک غلاماں دی نسل نہ ٹوٹے، یہ سلسلے چلتے ہی رہے۔ ساڈیاں قبراں چ بھی خوشبو آ کیوں نہ، یہ غلام فرعون دی لونڈی دی قبر چ خوشبو آ گئی، کی سی؟ صبر کیتا، کی سی؟ صبر۔ واقعہ دیر لگے کہ فرعون دی دھی دی لونڈی سی، کنگھی کردیا کنگھی ڈگ پئی، روڑا بنیا، انہیں کہا اللہ معاف کری ہوں،
فرعون دی تھی ناراض ہو گئی، انہوں نے کہا تیرا اللہ کوئی اور ہے؟ اللہ میرا پیو نہیں؟ فرمایا نہیں، میرا اللہ تو ہے جڑے تیرے پیو دا بھی اللہ۔ بات سیدھی ذکاری دیتی۔ انہوں نے کہا ایڈی گستاخی تو کرن لگی، پیو کی شکایت کی۔ انہوں نے کہا دس میرے تو خدا اور ہے بھی؟ انہوں نے کہا جی میرا تو وہی خدا ہے جڑا تیرا ہے۔ وہ فرعون نے کہا نہیں چپ کھڑا کر دو، جیسے روایت آتی ہے یہ ہاتھا پیرا میخاں گڈ کے ٹنگ جدے ہاتھا پیرا میخاں گڈ کے تو پوچھنے لگا دس ہوں تیرا اللہ ہے کوئی؟ میں اللہ وا کہ کوئی اور اللہ؟ کہ اللہ تو وہی ہے جڑا تیرا ہے۔